السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ حاضرین کرام، قرآن کریم کے چوتھے سپارے کی سورہ نساء کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس دنیا میں بھیجا نبی بنا کر، تو کیوں بھیجا، مقاصد بعثت کیا ہیں، ان کا تذکرہ ہے اس آیت کریمہ میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا گیا، کیوں بھیجا گیا، کیا مقاصد تھے، ان مقاصد کا تذکرہ ہے۔ 4 مقاصد قرآن کریم نے بتلائے ہیں۔ آیت شروع ہو رہی لقد من اللہ کے الفاظ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے۔ عام حالات میں کوئی شخص کسی پر احسان کرتا ہے، کوئی ایک انسان دوسرے انسان پر اگر احسان کرتا ہے اور احسان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ بھی میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا تھا، تو اسے کہتے ہیں احسان جتلانا۔ اور احسان جتلانا شرعی لحاظ سے قطعاً اس کی اجازت نہیں، یہ سخت ترین گناہ ہے کہ احسان کیا اس کے بعد احسان جتا رہے ہو، گویا آپ نے جو نیکی کی تھی سب پانی میں چلی گئی۔ لیکن یہ معاملہ ہے مخلوق کا، خالق کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ خالق تو ہم تو ہر سانس اللہ رب العزت کا احسان ہے، ایک ایک بال احسان ہے۔ تو اگر اللہ تعالی ہم پر کوئی احسان فرمائیں اور اس احسان کا تذکرہ فرمائیں اور ہمیں یاد دلائیں کہ دیکھو تم پر ہم نے یہ احسان کیا ہے، تو
تو یہ احسان جتلانا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے اتنی بڑی نعمت تمہیں ملی ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ شکر کی ترغیب دلانا مقصود ہوتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا مسلمانوں پر۔ کیا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا، اسی قوم سے تھا، انسانوں میں سے ہی تھا، کوئی جناتی فرشتے نہیں تھے۔ اور اس نبی برحق کے آنے کے مقاصد کیا تھے؟ کیوں بھیجا؟ 4 مقاصد ہیں۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر تمہیں سنائے، تلاوت۔ نمبر 2، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارا تزکیہ کرے۔ نمبر 3، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب پڑھائے۔ اور نمبر 4، الحکمہ، تمہیں تعلیم دے حکمت کی۔ یہ 4 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیات ہیں، 4 مختلف حیثیتیں ہیں۔ نمبر 1، مبلغ اعظم، نمبر 2، مصلح اعظم، نمبر 3، معلم اعظم، اور نمبر 4، مرشد اعظم۔ یہ جو 4 حیثیات ہیں، انہی 4 حیثیات کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا یتلو علیہم آیاتی، تلاوت، آیات قرآنیہ کی تلاوت کا طریقہ بتلانا۔ اور دوسری ذمہ داری تزکیہ، تزکیے کا مطلب ہے دل کی صفائی، اخلاقی پاکیزگی کا جذبہ بیدار کرنا۔ نمبر 3، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تیسری ذمہ داری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حیثیت معلم اعظم کی ہے کہ آپ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کریم کی جو تعلیمات ہے اس کو آپ عام کرتے ہیں، لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ اور چوتھی حیثیت مرشد اعظم کی ہے کہ تعلیم حکمت، دانائی کی باتیں، دینی آداب سکھانا، زندگی کے پیچیدہ مسائل کو حل کرنا، یہ تمام کی تمام ذمہ داریاں ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی کے لیے اس دنیا میں آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور آپ کی بعثت کا آغاز کب ہو گیا تھا؟ اس بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دعائے ابراہیمی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی اس میں سے ایک دعا یہ ہے کہ انہی میں سے ایک نبی بھیج، ربنا وبعث فیہم، مبعوث فرما دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مصداق ہوں، مظہر ہوں۔ نمبر 2 فرمایا کہ میری بعثت اس وقت سے شروع ہو گئی تھی جبکہ میری بعثت کا اشارہ دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا قرآن کریم نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ وَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے متعلق بتلا رہے ہیں کہ میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں ایک ایسے نبی کی جو کہ آخر میں آنے والے ہیں اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت نبوی کے آغاز کے بارے میں تیسرا قول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اپنی والدہ محترمہ کا وہ مبارک خواب، اس خواب کی میں تعبیر ہوں۔ کون سا خواب؟ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ نے خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میرے بطن سے، میرے پیٹ سے ایک نور نکلتا ہوا جا رہا ہے، اور کتنی دور تک؟ وہ ملک شام تک چلا گیا، ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ خواب دیکھا تھا حضرت آمنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے۔ کہنے والے نے کہا ہے ہوئے پہلو آمنہ سے ہویدا، ہوئے پہلو آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل و نوید مسیحا۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا آغاز کب سے ہوا، اس میں جو مختلف باتیں ارشاد فرمائی، اس میں چوتھے نمبر پر وہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوح محفوظ میں میرا نام خاتم النبیین اس وقت لکھ دیا گیا تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی گوندی ہوئی مٹی کی شکل میں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، ابھی اس میں روح بھی نہیں پھونکی گئی تھی۔ اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سب سے آخر میں ایک نبی آئیں گے، خاتم النبیین ہوں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت، اور عقیدہ ختم نبوت وہ اہم ترین بات ہے جس کی خاطر قرن اول سے لے کر آج تک مسلمان قربانیاں دے رہے ہیں۔ مسلسل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سلسلے میں کسی شخص نے اگر کوئی گستاخی کی، کوئی زبان درازی کی، کوئی اگر بات کہنے کی کوشش کی تو اس کی زبان کھینچ لی جائے گی اور اسے اس مردود کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ یہ اس وقت سے یہ سلسلہ جا رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اور الحمدللہ اس وقت سے لے کے آج تک ہمارے تمام اکابرین، اور اس وقت بھی الحمدللہ ہر مسلمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اپنی جان قربان کرنا اپنی لیے سعادت سمجھتا ہے۔ قرب قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے فتنے ہوں گے، فتنوں میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ قرب قیامت کا اس وقت یہ وقت جو ہے یہ قرب قیامت کا وقت ہے، اور فتنوں میں دھڑا دھڑ اضافہ ہو رہا ہے۔ باطل جو ہے وہ مختلف طریقوں سے اسلام کے بنیادی عقائد میں نقب لگانے کی ناپاک جسارت کر رہا ہے۔ تو جہاں اور بہت سارے طریقے ان احمقوں نے ایجاد کیے، انہی میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کر دیا کہ بھئی یہ ہے آخری نبی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبی پیدا ہو گئے ہیں قادیان میں جا کے۔ اور جس وقت انہوں نے کھڑا کیا، جس وقت یہ بات ہوئی، اس بات کو شاید 100 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہو، لیکن مسلسل چل رہا ہے، وہ بات ختم نہیں ہوئی، تسلسل اس کا جاری ہے۔ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ قادیانی اپنے سر پہ خاک ڈال رہے ہیں، اپنے منہ پہ مٹی مار رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، جا جا کے بڑے بڑے لوگوں سے مل رہے ہیں، ان کو عجیب عجیب اپنے ظلم کی داستانیں سناتے ہیں۔ قادیانیوں کا سربراہ جا کے ملا ہے امریکی صدر سے اور دوسرے مغربی ممالک کے بہت سارے لوگوں سے، ہر ایک سے وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ارے صاحب ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، پاکستان میں ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ جتنے بھی بااثر لوگ ہیں ان کے سامنے انہوں نے شور مچایا کہ پاکستان میں ہمارے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، آپ ہماری مدد کیجیے۔ مدد مانگ رہے ہیں، اور ظلم کیا ہوا ہے کہ غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا کہ یہ مسلمان ہیں ہی نہیں۔ ارے خدا کے بندو، تم آج رو رہے ہو، اس کا پاکستان بننے سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان بننے سے 15-20 سال پہلے یہ بات طے ہو گئی تھی، ابھی تک ہندوستان منقسم نہیں ہوا تھا، تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ اس تقسیم سے پہلے ایک مقدمہ تھا جو مقدمہ بہاولپور کے نام سے مشہور ہے۔ اس مقدمے میں یہ بات طے ہو گئی تھی قادیانی کافر ہیں۔ تو جو بات پاکستان بننے سے 15-20 سال پہلے تمہارا فیصلہ ہو گیا کہ تم کافر ہو، تم غیر مسلم اقلیت ہو، اس کے بارے میں تم آج رو رہے ہو، اور آج تم جا کے کہہ رہے ہو کہ پاکستان میں ایسا ہو گیا۔ بھائی پاکستان میں نہیں ہوا، پاکستان بننے سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دنیا بھر کے بے شمار ممالک نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ 15-20 سال پہلے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا تھا، نہیں، یقیناً وہ اپنی جگہ ہے۔ پھر مزید یہ کہ دنیا نے اس کو تسلیم کیا،
دنیا کے بے شمار ممالک ہیں جنہوں نے اس کو تسلیم کیا، ان ممالک میں مسلم ممالک میں ہیں، غیر مسلم ممالک بھی ہیں، انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ نہیں یہ بات صحیح ہے، یہ مقدمے میں اس مقدمے میں جو فیصلہ ہوا بالکل درست ہے، قادیانی مسلمان ہرگز نہیں۔ لہذا اب اگر تم یہ واویلا مچا رہے ہو تو تمہارا یہ شور مچانا بے سود ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کیسا خطرناک ان کا اسٹائل ہوتا ہے۔ صرف میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کے اپنی موضوع پہ پھر دوبارہ آ رہا ہوں۔ قادیانی کس طرح سے ہمارے نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ یعنی یہ اس طرح سے پھیلے ہوئے ہمارے ماحول معاشرے میں کہ پہچان کوئی شخص پہچان نہیں سکتا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی، کراچی کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے، اور باہر کے ملکوں میں تو یہ زیادہ ہو رہا ہے۔ تو ایک نوجوان کو اس کا ایک دوست ملا، دن رات کے ساتھی تھے، کھاتے پیتے ساتھ تھے، پڑھتے ساتھ تھے، جو بھی تھا کالج یونیورسٹی جو بھی لائف تھی گزر رہی تھی۔ تو کسی اور نے اس کو توجہ دلائی کہ دیکھو تم اس کے ساتھ رہتے ہو، اس سے دوستی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ قادیانی ہے، اور اس کے قادیانی ہونے کی وجہ سے تمہارے ایمان کو خطرہ ہے، تم اس سے دوستی نہ رکھو۔ وہ کہنا ارے کچھ نہیں، میں تو اتنے سال سے ہوں، کبھی اس نے آج تک مجھے یہ نہیں کہا کہ تم قادیانی بن جاؤ، کبھی ایسی کوئی بات ہوتی نہیں۔ اس نے کہا دیکھو تمہارے ایمان کو خطرہ ہے، میں ایک دفعہ اور کہہ رہا ہوں۔ وہ بات نہیں مانا، اور پھر ایک دن یہ ہوا کہ وہ جو قادیانی تھا اس نے اپنے دوست سے کہا کہ بھائی تم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کیوں نہیں مان لیتے؟ ماننا چاہیے، ہم بھی مانتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو آخری نبی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب اس کے بعد میں کسی اور کو نبی ماننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب ذرا دیکھیے شیطانی چال۔ وہ قادیانی اس کو کہہ رہا ہے اچھا ایسے کرو تم جا کے استخارہ کر لو، استخارے میں اگر یہ آ جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو ٹھیک ہے، پھر تم اسی پہ عمل کرنا، اور اگر استخارے میں یہ آ جائے خدا نخواستہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی آخری نبی ہے، تو پھر ظاہر میری بات ٹھیک ہوگی، پھر میری بات مان لینا۔ اب ہمارے یہاں کا ایک عام نوجوان جس کی تھوڑی سی بھی دینی تربیت ہوئی ہو، تھوڑا سا بھی پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دے دی جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا ایمان شروع ہو گیا، تو اس اذان اور اس اقامت کے اثرات رہتے ہیں مرتے دم تک، اور پھر کچھ تھوڑا بہت دینی ماحول مل ہی جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے باتیں سننے کے لیے مل جاتی ہیں۔ تو ایسا نوجوان جو ہے وہ اس کو کہنا پٹری سے اتارنے کے لیے جملہ بڑا زبردست تھا کہ بھائی استخارہ کر لو۔ وہ سوچتا ہے ہاں بھائی استخارہ تو بڑی اچھی چیز ہے، استخارے کے معنی اللہ سے خیر مانگنا، تو میں اللہ سے خیر مانگ لیتا ہوں، جس میں خیر ہوگی اللہ میں مجھے بتا دے گا۔ تو وہ بیچارہ واپس آیا اور اپنے اسی دوست سے ملا اور کہنے لگا کہ آج اس نے مجھ سے اس طرح سے کہا ہے۔ اس نے کہا دیکھو یہی تو اس نے تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈال دیا، خبردار استخارے کا نام بھی نہ لینا۔ یہ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے استخارہ تو اس چیز میں کیا جاتا ہے جس چیز کے بارے میں کوئی شک ہو، شبہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہیں شبہ میں ڈال رہا ہے کہ پتہ نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا مرزا غلام احمد قادیانی آخری نبی، شبہ ہے۔ اور فرمایا کہ جس شخص نے شبہ کیا اس کا بھی ایمان چلا گیا، خبردار ایسی کوئی غلط حرکت نہ کرنا۔ اگر تم نے استخارہ کیا اس کا مطلب یہ کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جو ہے اس کے بارے میں تمہیں شک ہو گیا ہے، اور اگر تم نے شک کیا تو یہ دین، یہ مذہب، یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں بھی کوئی شک نہیں، اس دین میں بھی کوئی شک نہیں، اور اس دین کے لانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں بھی کوئی شک نہیں۔ تو خدا کا شکر ہے کہ وہ نوجوان بچ گیا۔ اب میں آپ کو صرف یہ بتا رہا تھا کہ کس کس طریقے سے ورغلاتے ہیں، کس کس طریقے سے گھیرتے ہیں، اور لوگوں کے ایمان پہ کس کس طرح سے ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں، ان حالات میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے، ہماری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو تعلق ہے اس تعلق کی بنیاد پر ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد 4 بیان کیے گئے، لہذا ہماری ذمہ داریاں بھی 4 ہیں۔ نمبر 1، پہلی ذمہ داری محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرمانے کہ میں سب سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، ہر چیز سے زیادہ محبوب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو واقعتاً ہم مسلمان ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مغلوب ہو گئی اور اپنی والدین کی، اپنی اولاد کی، اپنے اور دوسری چیزوں کی، بیوی بچوں کی محبت غالب آ گئی تو سمجھ لیے کہ ایمان خطرے میں ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقاصد بعثت 4 ہیں، اور اسی لحاظ سے ہماری ذمہ داریاں بھی 4 ہیں، جس میں پہلی ذمہ داری ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم میں سے ہر شخص کو، ہر مسلمان کو نہ صرف عشق ہو بلکہ اس عشق میں اپنے آپ کو فنا کر دے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم سب فنا ہونے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تقاضا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نمبر 2، دوسری ذمہ داری اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس شخص سے آدمی کو محبت ہوتی ہے آدمی اس کی بات مانتا ہے، تو اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو واقعتاً ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کرنی چاہیے، مکمل اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی بات مانی۔ رسول کی بات ماننا ایسا ہے جیسے اللہ کی بات ماننا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی مسلمان نہیں کہلا سکتا اس وقت تک جب تک کہ اس کی خواہشات تابع ہو جائیں اس دین کے جو میں لے کر آیا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کے تابع اگر ہماری خواہشات ہیں تو ہم واقعتاً مسلمان ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اس دین کے تابع ہماری خواہشات نہیں ہیں، ہم اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں، تو پھر سوچنا پڑے گا کہ ہمارا ایمان جو ہے خطرے میں ہے اور ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو کامل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ 2 ذمہ داریاں ہو گئیں۔ تیسری ذمہ داری ہے احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ احترام والی شخصیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، لہذا مکمل آپ کا احترام کیا جائے، آپ کے احترام میں کوئی ایک بال برابر بھی کمی نہ آئے۔ اور چوتھی ذمہ داری ہے سلام علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا، صبح دوپہر شام جب موقع ملے شروع ہو جائیں درود شریف پڑھنا۔ درود شریف پڑھنے کے لیے پاک ہونا بھی شرط نہیں ہے، وضو اگر نہیں بے وضو ہی پڑھتے رہیں انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اور درود شریف چھوٹے بڑے بہت سارے ہیں، مختصر ترین درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ کہہ دیا صلی اللہ علی محمد، اب اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ، راستہ چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کہنا چاہیے دست بکار و دل بیار، ہم اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں اور ہمارا دل لگا ہوا ہے یار کے ساتھ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج رہے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف جو شخص بھیجے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے 10 مرتبہ رحمتیں نازل ہوں گی، اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اور کیا چاہیے بھائی، اتنی بڑی نعمت ہے ہمیں ملی ہوئی ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں، ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ تو بات چل رہی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کے بارے میں۔ مقاصد بعثت جو 4 بیان کیے گئے ہیں، اب مختصر سے وقت میں تھوڑی سی ان کی اور تشریح کر دیتا ہوں۔ 4 مقاصد جو بیان کیے گئے اس میں پہلا مقصد ہے تلاوت قرآن، یعنی قرآن کریم کی عظمت اور اہمیت اور اس کے فوائد سے، اور قرآن کریم پڑھنے سے کیا کیا انعامات ہوتے ہیں، اس سے امت کو آگاہ کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا، اور اس کی برکت سے انسانیت جو ہے وہ قار مذمت سے نکلی ہے۔ انسانیت جو کہنا چاہیے گندگی کی گہرائیوں میں تھی، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اسے نکالا ہے اسی قرآن کریم کی برکت سے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تلاوت کا ذوق تھا، شوق تھا، دن رات پڑھا کرتے تھے، اور اس کے باوجود ان کو سحری حاصل نہیں ہوتی تھی، ان کو پیٹ نہیں بھرتا تھا، وہ چاہتے تھے اور پڑھیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھنے کا یہ طریقہ بتلایا،
اس طریقے سے وہ پڑھتے تھے تو پتھر دل بھی موم ہو جاتے تھے۔ تو تلاوت قرآن کریم کی جو ذمہ داری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادا کی ہے، یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب کس نے لے لی؟ ہماری نظروں کے سامنے یہ ذمہ داری لے لی ہے مکاتب قرآنیہ نے۔ چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں، وہاں بچے پڑھ رہے ہیں اور قاری صاحبان قرائے عظام ان کو پڑھا رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ مقاصد بعثت میں سے ایک مقصد پر عمل ہو رہا ہے، تلاوت قرآن۔ دوسرا مقصد تزکیہ نفس، یعنی ہر وقت اللہ کی حضوری کا احساس کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہر وقت یہ احساس کہ آخرت کی جواب دہی مجھے جواب دینا پڑے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے آپ کو سب سے برا گرداننا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ گزر رہے تھے اور منہ سے ان کے یہ الفاظ نکل رہے تھے، نافق حنظلہ، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے ان سے سنا، تو پوچھا ارے بھائی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ میری حالت، میری کیفیت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہم بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اور اس محفل سے جیسے ہی ہم جاتے ہیں اپنے گھر بار میں، بازار میں، تو ساری وہ کیفیات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے میں منافق ہوں، میری ایک کیفیت کبھی کچھ ہوتی ہے کبھی کچھ ہوتی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو ڈر گئے، کہنے لگے بھائی میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں پہنچے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ حالت ہے، کہیں نفاق تو ہمارے اوپر نہیں آ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان دلایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جو کیفیت تمہاری اس میرے ساتھ جب تم بیٹھتے ہو، میری صحبت میں جو کیفیت رہتی ہے، اگر یہ کیفیت برقرار رہے، جب تم یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ اپنے گھر بار میں، اپنے کاروبار میں، اپنے دیگر کاموں میں، اگر یہ کیفیت برقرار رہے تو فرشتے آ کر تم سے مسافہ کریں گے۔ یہ کیفیت برقرار رہ ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت کا جو اثر بتلایا، الحمدللہ وہ صحبت کا اثر نسلاً بعد نسل چلا آ رہا ہے۔ اور جناب علی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دل کی بیماریوں سے پاک کیا جاتا تھا، حسد، کینہ، بغض، عداوت، طمع، بخل وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تزکیہ نفس میں شامل ہیں، اور یہ ذمہ داری امت کے مشائخ نے اور صوفیاء کرام نے لے لی۔ صوفیاء کرام کیا کرتے ہیں؟ یہی کام کیا کرتے ہیں کہ امت کو ان برائیوں سے بچاتے ہیں۔ اور تیسری ذمہ داری تعلیم قرآن۔ تعلیم قرآن کا مطلب ہے کہ معانی و مطالب کو سمجھنا، اس کے اندر صرف، نحو، ادب، بلاغت، منطق، فلسفہ سب شامل ہے۔ قرآن کریم میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا۔ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو اس قرآن کریم کی آیت پر عمل کرنا یہ سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بتلایا کہ قرآن کریم صرف پڑھ کر یا سمجھ کر رکھ دینے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ اصل کام ہے اس کے مطابق زندگی کو سنوارنا۔ تو یہ وہ قرآنی مطالبات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلائے ہیں۔ قرآن کریم کا حکم ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ وہ مبارک کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، کس لیے؟ تاکہ تم اس کی اتباع کرو۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اتباع کرو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو یہ ایک مستقل کام تھا، اور یہ ذمہ داری کس نے سنبھالی؟ یہ ذمہ داری سنبھالی علماء کرام نے۔ انہوں نے مدارس قائم کیے، اور مدارس عربیہ میں یہی تمام چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے اور اسی کی تشریحات بیان ہوتی ہیں۔ اور چوتھی اور آخری ذمہ داری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حکمت تھی، احادیث مبارکہ کی تشریح۔ اس ذمہ داری کو سنبھالا محدثین کرام نے، انہوں نے اس کا حق ادا کیا۔ ایک ایک حدیث جو ہے وہ سند کے ساتھ اس وقت سے لے کے اب تک ہمارے پاس محفوظ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہر حدیث کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں کہ میں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، یہ سلسلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک محفوظ ہے۔ اور یہ باقاعدہ ایک فن ہے جسے فن اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ پوری تحقیق اور تنقیق کے بعد اس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ دیا جاتا ہے، اور صحیح احادیث رسول میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ اس موضوع پر کتابیں موجود ہیں جو صحیح ستہ کہلاتی ہیں، 6 بڑی کتابیں جن میں
وہ تمام احادیث موجود ہیں، یہ صحیح احادیث ہیں جن کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، یہ ساری کتب مرتب کی ہیں ائمہ حدیث نے۔ کس لیے؟ تاکہ احادیث، ذخیرہ احادیث ایک جگہ اکٹھا ہو جائے اور ایسی احادیث مبارکہ اکٹھی ہوں جن میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ اور پھر اسی پر فقہاء اعظام نے ان احادیث مبارکہ سے مسائل کا استنباط کیا ہے اور امت پر احسان کیا ہے۔ یہ تمام کام کیا ہیں؟ یہ تعلیم حکمت میں شامل ہیں۔ اور ان چار کاموں کی خصوصیت یہ ہے کہ جب تک یہ چار کام صحیح طور پر انجام دیے جاتے رہے، اسلام ہی دنیا کی سب سے بڑی طاقت رہا، اور جب ان کاموں کی طرف سے مسلمانوں نے بے توجہی کی تو نتیجہ انحطاط کی شکل میں دنیا کے سامنے آیا ہوا۔ ثابت ہوا کہ اسلام اور مسلمانوں کے عروج، ترقی، غلبے، کراد ان چاروں مقاصد بعثت نبوی کے اندر ہے۔ ہمیں ان سے کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ ہر شخص کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ میری کیا ذمہ داری ہے، مجھے کیا کرنا ہے، اس کے مطابق اسے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ دعائے صحت کی درخواست ہے۔ اہلیہ اجمل قادری صاحب، ڈاکٹر تسکین محمد صاحب۔ ایک صاحب نے لکھا ہے، میری بیٹی کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جن حضرات کے لیے دعائے صحت کرنی ہے اس میں محبوب العلماء والصلحاء حضرت پیر ذوالفقار صاحب مدد اللہ العلی علیل چل رہے ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت، عافیت، سلامتی کے ساتھ تادیر حضرت کا سایہ سلامت رکھے۔ اور اس کے علاوہ ولی اللہ صاحب کی اہلیہ علیل ہیں، اسد صاحب کی والدہ ابراہیم صاحب اور بلال صاحب علیل ہیں، ان سب کے لیے دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا افتخار احمد صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی کے بہت قدیم اساتذہ میں شمار ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کم سے کم 50 سال کا عرصہ تو ہو گیا ہوگا یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے پڑھا رہے تھے اور گزشتہ چند مہینوں سے بیمار تھے۔ گزشتہ دنوں ان کا انتقال ہو گیا۔ خصوصی طور پر دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور ان کے جو محاسن تھے، ان کی جو خوبیاں تھیں، اللہ تعالیٰ وہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور انہوں نے ہمیں دین کے راستے پر چلنے کا جو طریقہ بتلایا اللہ تعالیٰ اس طریقے پر عمل پیرا رہنے کی مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ سنتوں سے فراغت کے بعد مسجد میں تقریب نکاح منعقد ہوگی، انشاءاللہ العزیز مولانا حافظ رضوان اللہ صاحب نکاح پڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
توجہ فرمائیے. آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ آپ کی اس مسجد میں
مسجد کے ساتھ ہی مدرسہ قائم ہے، اس کا نام ہے جامعہ اسلامیہ امداد العلوم، اور ہر سال مدرسے کا سالانہ جلسہ ہوا کرتا ہے جس میں طلباء کو انعامات وغیرہ دیے جاتے ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس موقع پر کسی بزرگ ہستی سے ہمارا رابطہ ہو جائے، اور خدا کرے کہ جن سے رابطہ ہو وہ خیر و عافیت کے ساتھ تشریف لے آئیں۔ اس مرتبہ مدرسے کا یہ سالانہ جلسہ 26 دسمبر اتوار کو صبح 11 بجے اسی مسجد میں منعقد ہوگا۔ عالم اسلام کی مشہور شخصیت میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدد اللہ العالی، نائب صدر و شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی، اور اس وقت وہ وفاق المدارس العربیہ کے بھی صدر ہیں، انہیں دعوت دی گئی ہے۔ پہلی دعا تو یہ کیجیے کہ خیر و عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ خدا کرے کہ حضرت تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ العزیز حضرت تشریف لائیں گے اور ہم ان کے بیانات سے مستفید ہوں گے، ان کے بیان سے۔ اس کے علاوہ دیگر علماء کرام کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جس موقع پر کسی اور وجہ سے نہیں تو دینی مدرسے کے طلباء کی حوصلہ افزائی کی نیت سے اگر آپ تشریف لے آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور دوسری طرف یہ کہ دعاؤں کی قبولیت کے لمحات ہیں۔ یہ اس وقت کی جو محفل ہے یہ تقریب سعید ہے، تکمیل حفظ قرآن کریم۔ جن بچوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے ان کے لیے تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ تو وہ بچے آخری صورتوں کی تلاوت کریں گے اور دعائے ختم قرآن، اس کو عام الفاظ میں کہا جاتا ہے، ان بچوں کی آمین ہوگی۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لمحات میں سے ایک لمحہ ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس موقع سے ہم بھرپور طریقے پر نہ صرف خود فائدہ اٹھائیں بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی اس طرف متوجہ کریں۔ خواتین کے لیے باپردہ نشست کا انتظام ہے۔ میں اس وقت جو بیٹھا ہوا ہوں میرے سیدھے ہاتھ پر کونے کا مکان ہے جناب سید ابو المحاسن صاحب کا مکان، وہاں پر خواتین کے لیے باپردہ نشست کا اہتمام ہے۔ امید ہے ہماری مسجد کے نمازی پورے ذوق و شوق کے ساتھ حسب سابق نہ صرف خود تشریف لائیں گے بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی اس بات کا موقع دیں گے کہ دین کی بات ان کے کانوں میں بھی پڑ سکے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. والصلاة على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ميلاد الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه، فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يقول الله: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا
ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم احفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفحے اہتمام سے درست فرما لیجئے، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين
ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم يا نبي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے گناہگار سیاہکار بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ اے کریم آقا، ہمیں ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمیں برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما۔ اے کریم آقا، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، در در کی ٹھوکریں کھانے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں قلت سے محفوظ فرما، ہمیں علت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اپنی رحمتوں کی ہمیشہ پشپناہی نصیب فرما، اللہ ہمیں برے فیصلوں سے محفوظ فرما۔ اے کریم آقا، قیامت کے دن کی حسرت سے ہمیں محفوظ فرما، قیامت کے دن کی حیرت سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم، ہماری اس نماز جمعہ کو قبول فرما، اللہ ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما۔ اے اللہ، اس کی برکت سے آپ نے جو گناہوں کے معاف کرنے کے وعدے کر رکھے ہیں، اے اللہ وہ تمام وعدوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دجالی فتنوں سے محفوظ فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما۔ جو لوگ اس ملک کے اسلام کے دشمن ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، اللہ انہیں چن چن کے دفع دور فرما۔ اے کریم آقا، ہمیں نیک عادل حکمران عطا فرما، ہمارے اس ملک کے معاشی اور اے اللہ سیاسی جتنے بحران ہیں، اللہ تمام بحرانوں سے ہماری حفاظت فرما، تمام بحرانوں سے ہمیں عافیت کے ساتھ نکال دیجئے، ہم پر اپنی رحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس ملک میں اسلام کے نظام کو نافذ فرما۔ اے اللہ، ہمیں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں یا جہاں کہیں پہ بھی جو کوئی بیمار ہے، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگ حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب علیل ہیں، اور ایک اور بہت بزرگ عالم دین مولانا ظفر احمد قاسم صاحب مدظ اللہ العالی شدید علیل ہیں، اللہ انہیں بھی اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ ایوب خان صاحب کی والدہ علیل ہیں، اہلیہ اجمل قادری اور ڈاکٹر تسکین خان صاحب علیل ہیں، اے اللہ انہیں بھی اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے بڑوں کے سائے کو ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرما، اللہ ان اکابرین کی اے اللہ عمروں کو دراز فرما، صحت و عافیت کے ساتھ ان کے سائے کو ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ان کے فیض سے محروم نہ فرما، ہمیں ان کے سائے سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ، جو حضرات بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، بالخصوص اس ہفتے کے اندر اللہ ہماری بزرگ شخصیت حضرت مولانا افتخار صاحب رحمہ اللہ، اے اللہ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم، اس مسجد اور مدرسے پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما، اللہ ان کی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ، آنے والے اتوار کو ہونے والے پروگرام کو اے اللہ عافیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔